جس بات کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے رحمت۔ رحمت کا مطلب کسی پہ ترس کھانا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ بہتر رویے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کو ان کی قوموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی طرح بقیہ انبیاء کو بھی ان کی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، ان اللہ خلق 100 رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائیں۔ ہر رحمت اتنی بڑی ہے، کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے اتنی بڑی ایک رحمت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے صرف ایک رحمت جو دنیا میں اتاری ہے، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوُحُشُ وَالطُّيُورُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، دنیا میں جتنی محبت ہے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، حتیٰ کہ جانور اور پرندے، یہ ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کی ہیں، ذخیرہ کی ہیں۔ اکمل بها علی اولیاء، قیامت کے دن اپنے اولیاء پہ 99 رحمتیں، اور یہ رحمت جو دنیا میں نازل کی ہے اس سمیت نشاور فرمائیں گے۔ رحمت یہ اللہ ذوالجلال کی صفت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو اس کے پاس کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں یہ لکھا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی دین ہے یہ سارے کا سارا رحمت کا نام ہے۔ والدین کا معاملہ ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا، اللہ تو بھی ان پہ رحمت کا نزول فرما۔ آمین۔ زوجین کے معاملے میں بھی رحمت کا معاملہ ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہاری بیویوں کا بندوبست کیا ہے، جو ابتدا میں تو یہ محبت غالب ہوتی ہے، جو ہی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو یہ محبت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رحمت کے معاملے کو اولاد میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ صحابہ کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چمکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس شخص نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار اس طرح نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا تھا اَوَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اگر اللہ نے تیرے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنیا کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پہ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہو، اللہ ذوالجلال جو آسمانوں والا ہے تم پہ رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ ارحموا ترحموا، تم یہاں رحم کرو، اللہ قیامت کے دن تم پہ رحم فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا ما بینکم، آپس میں ایک دوسرے پہ رحمت کرو، رحم کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی رحمت نہ ہوتی اور آپ نرمی کا مظاہرہ نہ کرتے اے میرے محبوب، تو آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے والے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں کوئی نظر نہ آتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا حکم دیا. فرمایا کہ جب اونٹ پہ سواری کرو تو سواری کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا کرو، وہ اپنا چارہ لے لیں. آپ تو پرندوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا کرتے. جب ایک شخص نے، ایک صحابی نے پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا اور اس کی ماں پڑپڑاتی ہوئی آئی اور اس نے تفریشو جناحیہا، اور اس نے اپنے پر بچھا دیے زمین پہ، تو آپ نے فرمایا تھا ردو الیہا ولدہا من فجع ہذہ بولدہا، کس نے اس پرندے کو اپنے بچوں کی وجہ سے اس وقت دکھ دیا ہے. میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے. آپ تو پرندوں سے بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے رحم اللہ من رحم عصفور بذبیحۃ عصفور، کوئی چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ اس پہ بھی رحمت فرماتے ہیں. آپ نے زندگی کے عام معاملات میں بھی رحمت کو، رحم کو جاری کرنے کا حکم دیا. فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس انسان پر جو خریدتے وقت جو ہے نرمی اختیار کرتا ہے، جو بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ، جو فیصلہ دیتا ہے تو نرمی کے ساتھ. بلکہ آپ نے تو دعا دی رحم اللہ رجلا صلی اربعا قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. اس رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ ذوالجلال آپ پہ رحمت کا نزول فرمائیں گے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا بنا کے اور رحمت بنا کے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ ذوالجلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں رحمت اگر چاہتے ہو تو تقوی آپ اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی اختیار کرو گے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو گے تو رحمت تمہیں حاصل ہو جائے گی. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پہ رحمت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم ارحم اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ. جو شخص نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے، کھربوں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں جو 3 دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت کو حاصل کرنے کے ایک اور بھی طریقہ ہے. جو رات کی تاریکی میں خود اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. جب اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تم بھی تہجد پڑھو، اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. اور ایسی عورت بھی اللہ کی رحمت کی مستحق ہے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور تہجد پڑھتی ہے، اپنے خامند کو اٹھاتی ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے، پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صفت بیان کی ہے الراحمون یرحمہم الرحمن. جو دنیا میں رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ ذوالجلال کے پسندیدہ ہیں، اللہ قیامت کے دن پہ رحمت فرمائیں گے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس وقت بھی رحم کرو، احسان کرو. کیسے رحم اور احسان کرنا ہوگا؟ فَلْيَتَجَهَّزْ
اپنے آپ کو تیار کرو، وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَ اپنی چھری کو تیز کرو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَ اپنی قربانی کو آرام پہنچاؤ۔ بلکہ آپ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو، کافر ہوں، تو بچوں کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا صبیا ولا امرأ عورتوں کو بھی نہ مارو، بوڑھوں کو بھی نہ مارو، اور نہ ہی جو ہتھیار پھینک دے اس کو مارو۔ جو دنیا میں رحم کرتا ہے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس پہ رحم کرے گا۔ اپنی زندگی کے تمام رویوں میں نرمی پیدا کرو، اپنی زندگی کے تمام رویوں میں رحمت کو غالب کرو، اللہ تم پہ رحمت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال امت اسلامیہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو اپنی رعایا کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کو اپنی اولادوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے، ہم سب پہ اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ مظلوم جو کشمیر میں ہیں، وہ مظلوم جو فلسطین میں ہیں، جو بورما میں ہیں، جو کہیں بھی ہیں، اللہ ان پہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کو ظلم اور تشدد سے محفوظ فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہی اپنا تقرب نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہی جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے، اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔